بھئی معاملہ یہ ہے کہ اگر تم اس طرح سے ضد کر کے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بات کو مانا جائے تو معاملہ یہ ہے کہ تم نے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدل دیا ہے۔ ہم تمہیں اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے، اسی لیے آن دی فلور آف دی ہاؤس میاں شہباز شریف صاحب نے باوجود اس کے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں نے گالیاں نکالتے تھے، آپ کو یہ آفر کی گئی کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آئیں بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم چارٹر آف اکانومی کریں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ اس وقت تک ہم آپ کو اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے۔ سیاسی مخالف جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، اور سیاسی مخالف کی رائے کا جو ہے نہ صرف اس کو برداشت کرنا چاہیے بلکہ ہم تو کہتے ہیں اسے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے مسلسل اپنی ہٹ دھرمی سے، اپنی بد زبانی سے، اپنے انتقامی ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ تم نے اسے سیاسی دشمنی بنا دیا ہے۔ اب اگر ہم تمہارے دشمن ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھنے سے پہلے تم مر جانے کو ترجیح دیتے ہو تو پھر تم ہمارے متعلق جو ہے نا وہ کوئی خیر کی بات نہ سوچو۔ اگر تم ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہو تو پھر تم بھی ہمارے دشمن ہو۔ پھر یہ بات اگر اس طرح سے ہے تو پھر اس طرح سے ہی چلے گی، اور یہ تم مت سمجھو کہ تمہیں کوئی جو ہے وہ ریڈ کارپٹ کے اوپر چلتے چلتے جو ہے وہ کوئی آ کے تو آپ کو بٹھا دے گا کہ آپ دوبارہ بیٹھیں، حکومت سنبھالیں، اس کے بعد توشہ خانہ لوٹیں، اس کے بعد جو ہے وہ فائلوں پہ سائن کرنے کے لیے جو ہے وہ کبھی 3 کرات کی جو ہے وہ انگوٹھی لیں ہیرے کی، اور کبھی آپ کا دل چاہے تو نہیں 3 کی جگہ پہ 5 کرات ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ ٹرسٹ بنائیں، اس کے ٹرسٹی صرف آپ ہوں اور آپ کی زوجہ محترمہ ہوں، اور آپ اس ملک کے خزانے کو 50 ارب کا ٹیکہ لگا کے آپ 5 ارب روپے جو ہے وہ لوٹیں، اس کی پراپرٹی لیں، جائیداد لیں، اس کی رجسٹریاں کروائیں، انتقال کروائیں، اور جب وہ ثبوت پیش کر دیے جائیں تو آپ اس کا جواب بھی دیں جو ہے وہ نہ دیں۔ 6 ماہ ہو گئے اس بات کو، میں نے اسی طرح ایک پریس کانفرنس میں جو ہے وہ تمام رجسٹریز تمام فردیں جو ہے وہ یہاں پہ پیش کی تھے، آج تک اس کا جواب نہیں دیا۔ آج تک اس نے توشہ خانہ کی گڑیوں کی چوری، باقی دیگر تحائف کی چوری کو، اور اس کے بعد جعلی رسیدوں کا آج تک اس نے جواب نہیں دیا۔ تو تم چاہتے ہو کہ یہ دوبارہ سے تمہاری جو ہے یہ قوم اور یہ ملک جو ہے تمہارا یرغمال بن جائے، یہ ایسے بالکل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کرنا چاہے گا تو ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اگر سیاست دان ہوتے، سیاسی طور پہ تم حکومت میں آتے، اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی مقابلہ کرتے، لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز اور ایسے کیسز جن کی ڈیتھ پلنٹی سزا ہو، اور تم بیٹھ کے جو ہے وہ خود ان کیسوں کی پیروی کرو، ان کی پریس کانفرنسز کراؤ، اور خود کہہ کے ایسے کیس بنواؤ، اور اس کے بعد تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے جو ہے وہ اتنے ہی جو ہے وہ لطیف جذبات ہوں گے ان لوگوں کے جن کے خلاف آپ یہ ظلم کرتے رہے ہیں۔ اور اب اس نے کہا کہ جی میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا۔ یعنی اتنا جھوٹا اور اتنا یہ بدبخت عمرانی ٹولہ ہے، اس کے ٹولے کے جو باقی ممبر بھی ہیں وہ آج ان میں سے 3-4 قابو آئے ہیں، باقی تو جو 2 دوڑ گئے وہاں سے، اور باقی جو ہیں وہ کارکن ہیں سارے، اور کارکنوں کے متعلق میں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہم ان کو یہی سمجھتے ہیں کہ صرف وہ گمراہ ہیں، ان کی برین واشنگ ہونی چاہیے۔ جس طرح سے دہشت گرد جو ہے نا وہ برین واش کر کے لوگوں کو اپنے کام پہ لگا لیتے ہیں، ان لوگوں کی بھی جو ہے یہ برین واشنگ ہونی چاہیے۔ وہ سیاسی کارکن ہی جو ہے وہ پہلے ہوں گے جو بعد میں جو ہے وہ اس کی گمراہی کا جو ہے وہ شکار ہوئے۔ تو اس نے یعنی ہر دفعہ یہ کہتا ہے، اس دفعہ بھی یعنی تقریباً 3-4 دن سے یعنی اتنا بے شرم انسان ہے
کہ 25 مئی کو یہاں سے ذلیل ہو کے گیا یہ، اور پھر کہہ کے گیا میں 6 دن بعد آؤں گا۔ وہ 6 دن جو ہے وہ کوئی تقریباً 6 مہینے کے اوپر جو ہے وہ میت ہو گئے۔ اس کے بعد کوئی مہینے کے بعد پھر اس نے کہنا شروع کر دیا یہ عوام میرے ساتھ ہیں، عوام میرے ساتھ ہیں۔ یہ دراصل جن ضمنی الیکشن کی اپنی کامیابی کو جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پاپولر ہو گیا ہوں، حالانکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی وہاں پہ جو ہماری جو ہے وہ فیصلوں میں کوئی کمی بیشی تھی جس کو ہم نے بعد میں گیج کر لیا ہے، تو وہاں پہ ان حلقوں میں فرق تو دیکھو 4-5 ہزار سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ اتنا فرق تو کینڈیڈیٹ تھوڑی 4 دن ذرا محنت کر لے تو وہ فرق دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی غلط فہمی کا شکار ہوا کہ جی میں اب عوام میرے ساتھ ہیں، عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اب سمندر آئے گا انسانوں کا۔ عوام نے اسے 26 مئی کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا، اور آج یہ پھر پچھلے کوئی میں دیکھ رہا تھا 10-15 دن سے یہی پکارا تھا کہ جی عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، عوام میرے ساتھ ہیں، میں یہ کر دوں گا، اب عوام جو ہے وہ جیلیں بھر دیں گے۔ اور آج جب کابینہ اور وزیر اعظم اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی معیشت جس کو اس نے 4.25 سال میں جس کا بٹھا دیا، کوئی ہمیں بتائے کہ ان 8 ماہ میں ہم نے کون سی غلطی کی ہے، ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم نے تو ہر لمحہ جو ہے یہ کوشش کی ہے کہ ملک جو ہے وہ اس بحران سے نکلے، لیکن آپ دیکھیں کہ 31 مئی 2018 کو ملک کہاں تھا؟ اس وقت ڈالر کتنے کا تھا، دالوں کا کیا بھاؤ تھا، چینی کا کیا بھاؤ تھا، گھی کا کیا تھا، آٹا کتنے میں کلو تھا، وہ سارے ریٹ اٹھائیں نا، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ 4.25 سال میں کیا ہوا ہے۔ یہ پچھلے پورے 5 سال کا کیا دھرا ہے، جس میں صرف 8 مہینے جو ہے وہ ہمارے ہیں اور باقی سارا جو ہے وہ 5 سال کا بقایا عرصہ جو ہے وہ سارا اس کا ہے۔ تو اس بحران سے ملک کو نکالنے کے لیے IMF کا وہ معاہدہ، جس معاہدے کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ وہ عوام کے ساتھ سیدھی دشمنی کرنے کے مترادف ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑا۔ عمل اگر نہیں کرتے تو ملک ڈیفالٹ کرتا ہے، اگر عمل کرتے ہیں تو عوام کا برا حال ہوتا ہے۔ ہم نے بہرحال کوشش کی، ہماری جو موجودہ حکومت کی اکنامک ٹیم ہے انڈر دی گائیڈنس اینڈ لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اینڈ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب، 870 ارب کے کا مطالبہ تھا کہ جی اتنا ٹیکس لگائیں تو پھر جا کے جو ہے وہ ملک بچے گا۔ وہ اس کو 170 پہ لے کے آئے، اور وہ ٹیکسز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، مراد یافتہ طبقہ ہے، ان کو جو ہے وہ ٹیکس کیا جائے۔ تو آج جب کابینہ جو ہے وہ اس بارے میں غور و فکر کر رہی تھی، اور وزیر اعظم صاحب نے جب اناؤنس وہ کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس مشکل سے، اس اپنا معاشی بحران سے ملک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ایک ایک احساس کی خاطر لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی تکلیف میں ہم بھی شامل ہیں، تو آج کابینہ نے جو ہے وہ اپنی تمام مراعات اور تنخواہوں سے جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ جو ہے وہ وڈرا کیا اپنے آپ کو، کہ ہم یہ جو ہے وہ قومی خزانے کے اوپر جو ہے وہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیبنٹ کا بوجھ ہے، کیبنٹ کا بوجھ ہے، تو ان سے جو ہے وہ اس کا اعلان کیا، اور دیگر جو ہے وہ اعلانات وزیر اعظم جو ہے وہ جب کر رہے تھے تو اس کے بعد یہ نمودار ہو گئے، اور کہا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کیا ہے۔ وہ بھی تمہیں تو کسی بات کی سمجھ آتی ہی نہیں ہے، تم تو جاپان اور جرمنی کا جو ہے وہ بارڈر ملا دیتے ہو، تو اسے تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، وہ بھی تمہاری بیگم صاحب آپ کو بتاتی ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ اس کی قیمت
جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور روپے کی قیمت جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے. تمہیں توشہ خانہ پورے کا پورا تمہارے گھر چوری ہو کے آ جاتا ہے اور اس کے بعد جعلی رسیدوں پہ بک جاتا ہے اور تمہارے کاغذات کے ساتھ وہ رسیدیں نتی ہو جاتی ہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا اس بات کا. تو آج جو انہوں نے جیل بھرو تحریک جو ہے, جو کہ آج شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے. یعنی یہ وہ ان کا ڈرامہ اور فلم تھی کہ جو آج جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش ہوئی اور پہلے جو ہے وہ گھنٹے میں ہی جو ہے نا وہ عوام نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا. آج ٹوٹل کوئی 200-400 آدمی وہاں پہ یہ اکٹھا کر سکے بڑی مشکل سے, اور اس کے بعد ٹوٹل یہ میں آپ کو بالکل جو فگر بتا رہا ہوں یہ یعنی بلا خوف تردید ہے, آپ کے وہاں پہ اپنے ساتھی بھی ہوں گے. تقریباً 3 گاڑیوں میں ٹوٹل جو ہے وہ 80 کے قریب جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان میں 2-3 جو ہے وہ 4 ان کے لیڈر ہیں, باقی وہی لوگ جو گمراہ ان کے جو ہے وہ جھوٹے بیانیے کے اوپر ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں. اور اس کے بعد چوتھی گاڑی جو تھی پولیس کی, کیونکہ ہم نے تو کم از کم 500 کا بندوبست کیا, وہ تو سچی بات ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہزاروں کی بات کر رہا ہے, جیل بھرنے کی بات کر رہا ہے, تو یہ تو اس کا جھوٹ ہے اور اس کا جھوٹ جو ہے یہ بالکل ثابت ہو جائے گا. لیکن پھر بھی ہماری اسیسمنٹ یہ تھی جو کل ہم نے میٹنگ کی کہ یہ کوئی 500 آدمی کا ہمیں بندوبست کرنا چاہیے. تو وہ 80 کے بعد جب وہ چوتھی گاڑی جو تھی تو وہاں پہ پھر کوئی آیا ہی نہیں. وہاں پہ پولیس اعلان کرتی رہی کہ جناب حضور جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے, گاڑی حاضر ہے, تو جیل نہیں بھرے گی اتنے بندوں سے, تو آپ آ جائیں, کوئی تھوڑا بہت چلو جیل میں رونق ہی ہو جائے. لیکن جو ہے وہ کوئی نہیں آیا. تو اب یہ جو ہے یہ وہاں جیل میں موجود ہیں. جو کارکن ہیں ان کے متعلق تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, تو ان کی حد تک تو میری جو رائے ہے ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے وہی ہے. باقی جو عمرانی ٹولے کے جو ہے وہ رکن ہیں جنہوں نے اس ملک کا بٹھا بٹھایا ہے, جو اس ملک کو تباہ کرنے پہ اوپر تلے ہوئے ہیں, جو اس ملک میں فتنہ افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتے ہیں, جن کا ایجنڈا عمران خان کے اس ایجنڈے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ اس ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے. سیاسی عدم استحکام ہوگا تو یہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہو سکے گا. معاشی طور پہ جب مستحکم نہیں ہو سکے گا تو نعوذ باللہ جو ہے یہ ملک اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے. یہ بدبخت عمرانی ٹولہ جو ہے یہ اس طرح کی پاکستان دشمنی میں جو ہے یہ ملوث ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی کوشش نہیں ہے. اس کوشش میں یہ لگا ہوا ہے. آج عوام نے تیسری بار جو ہے اس کوشش کو, ملک دشمن اس کے پراپیگنڈے کو اور اس کی ملک دشمنی کو اور اس جو ہے وہ فتنے پہ مبنی جو ہے وہ بیانیے کو جو ہے وہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے. میں لاہور کے عوام کا, اب لاہور جو ہے وہ کوئی تقریباً 15 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے لاہور کی. کچھ لوگ تو 2 کروڑ کہتے ہیں, لیکن چلیے, لیکن 15-16 ملین سے جو ہے وہ کم نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا وہاں پہ کیا حشر ہوا ہے. میں لاہور کے لوگوں کا, لاہور کے عوام کا بالخصوص, اور پاکستان اور پنجاب کے عوام کا بالعموم اپنی جانب سے, اپنی کولیشن گورنمنٹ کے تمام پارٹیز کے ہیڈز کی جانب سے, وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی جانب سے اور گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فتنے کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ شٹ اپ کی کال دی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم نے الیکشن کمپین شروع کر رکھی ہے. ہماری ایک رائے ہے کہ الیکشن فری اور فیئر ہونے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بغیر فری اور فیئر الیکشن
یا تو ہو نہیں سکتے یا فری اور فیئر ہوتے نظر نہیں آ سکتے. انصاف وہ جو ہوتا نہ صرف ہو بلکہ ہوتا نظر آئے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ چیز ہے. اسی لیے لیجسلیٹرز نے، پارلیمنٹ نے جو ہے وہ کیئر ٹیکر کا جو ہے وہ جنرل الیکشن کے لیے جو ہے وہ کانسیپٹ رکھا تھا. اب وہ کانسیپٹ بھی جو ہے وہ آئین کا حصہ ہے. اب اس کانسیپٹ کو ایک فتنہ، ایک جو ہے وہ گمراہ انسان جو ہے وہ اس کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے کہ یہ 2 اسمبلیوں کا الیکشن ہو، دیر از نو کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اس کے بعد جنرل الیکشن ہو گئے، دیر از نو کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس الیکشن کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرے گا. جو بھی ہارے گا، یہ ہار جائے، یہ اگلے دن ہی جو ہے وہ پھر دوبارہ اسی کام کے اوپر شروع ہو جائے گا جس کے اوپر آج شروع ہے. تو پھر الیکشن کے اوپر 60-70 ارب جو ہے وہ اس قوم کا خرچ کرنا جو ہے وہ لا حاصل نہ ہوگا. تو ہماری یہ رائے ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ اکٹھے ہونے چاہیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے. اور پھر یہ بھی ہماری رائے ہے کہ جو آئین میں درج ہے اس کے مطابق اسمبلیوں کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. ایک آدمی کی ذاتی انا، ہٹ دھرمی، ضد اور ایک مقصد کو، ایک یعنی اپنا جو ہے وہ اپنے ایک ہڈن ایجنڈے کو، اب پتہ نہیں اس کا جو ہے وہ آگے اس کا پروگرام کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے زبردستی سے یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ ڈیزالو نہیں ہوئی، یہ زبردستی توڑی گئی. اس کی ضد کی وجہ سے، اس کی جھوٹی انا کی وجہ سے، اس نے ہٹ دھرمی سے یہ کروائی ہیں. اس بات کے ثبوت ہے. سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے. اس میں ابھی ممبرز کے ناموں کا تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہماری ریزرویشن جو ہیں وہ کل سے ہم نے واضح کی ہوئی ہیں کہ جن کے متعلق ہماری ریزرویشنز ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ دیکھے گی. اس طرح سے تو کوئی بھی بندہ کل کو جو ہے وہ اٹھے اور اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی سے جو ہے وہ پوری قوم کو اپنے آگے لگا لے، پورے آئین کو جو ہے وہ اپنے آگے لگا لے. یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ اس کا جو جیل بھرو ایجنڈا تھا وہ تو اب جو ہے وہ آپ آج پہلے دن ہی جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے. اور جو آج کیبنٹ نے فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے انشاءاللہ تعالی ملک کو جو ہے وہ اس بحران سے نکالیں گے، اور اس کا فتنہ اور اس کا جو فساد، افراتفری اور نارکی پھیلانے کا جو بیانیہ اور جو ایجنڈا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ناکامی سے دوچار ہوگا. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا، بہت شکریہ اینڈ پہ یہ بات کی ہے. تو جو چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لیا ہے، اب اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں بینچ کی تشکیل پر کہ 2 ججز جس کا وزیر اعظم نے بھی آج پریس کانفرنس میں جو بات کی ہے، آپ نے بھی اپنی ریزرویشن شو کی ہے، وہ دونوں ججز جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ ہیں. اگر وہ حصہ ہیں تو عوام میں یہ بات آ رہی ہے، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ جو کہ آئین اور قانون کی اور آڈیو لیکس کی وہ بات پہلے سے کر رہے ہیں 2 سال پہلے سے، تو وہ اس بینچ کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس بینچ کی تشکیل پر سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی، اگر وہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ بینچ کا حصہ ہیں، ہمیں ان کا بے حد احترام ہے. وہ عدالت عظمیٰ کے جو ہے وہ جج صاحبان ہیں. لیکن جو کنٹروورسی اس وقت پورے میڈیا پہ ہے، جس کنٹروورسی کا اس وقت پریما فشائی میں کہوں گا جو ہے وہ وجود بھی نظر آتا ہے، جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں ان کی ہم نے فرنزک کروائی ہے، اور وہ فرنزک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ کنورسیشن ہوئی ہے. اس کنورسیشن کے نہ ہونے پہ جو کہتے ہیں نا کہ کٹ اور پیسٹ والی بات ہے، وہ بات نہیں ہے. کنورسیشن از دیئر. اور جو اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں اس دونوں ویڈیو میں جو ہے وہ دو جو ہے وہ آڈیو میں دونوں، چلیں وہ جب آ جائے گی تو اس کے اوپر بھی بات ہو جائے گی. تو دونوں آڈیو میں جو ہے وہ جو دونوں صاحبان بات کر رہے ہیں، ایک ویڈیو میں چوہدری پرویز علیہ صاحب ایک اور صاحب ہیں، اس کے بعد ایک اسی طرح کی ویڈیو میں چوہدری پرویز علیہ صاحب ان کے ساتھ
سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں. اسی طرح سے ایک آڈیو میں جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ اور غلام محمد ڈوگر صاحب ہیں. تو یہ فورنزک رپورٹ نے یہ کنورسیشن کنفرم کر دی ہے کہ یہ کنورسیشن ہوئی ہے. لیکن اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اب آوازوں کے، ان لوگوں کی آوازوں کے اگر سیمپل ملیں تو پھر وہ بتا سکیں گے کہ جی یہ آواز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ویریفائی کر سکیں گے. اب اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ہمیں ان کو نوٹس کرنا پڑے گا کہ یہ آئیں اور اپنی آواز جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں. تو اس سے پہلے تو روایت یہ رہی ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس سے بھی چھوٹی بات کے اوپر جج صاحبان جو ہیں وہ مستفی ہوتے رہے ہیں. اس کی مثال لاہور ہائی کورٹ میں بھی موجود ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ ارشد ملک مرحوم اس کے معاملے میں، اس میں ویڈیو تھی تو وہ بھی موجود ہے. تو اس وقت تمام بارز، پاکستان بار کونسلز کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ وہ استعفے کا ان کا مطالبہ ہے، اور پھر وہ ریفرنس دائر کر رہے ہیں. تو کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ جس معاملے پہ کسی جج صاحب کے خلاف ریفرنس بھی ہو، بارز کا مطالبہ بھی ہو، اور آئیڈیو کے معاملات بھی ہوں، تو وہ پھر بینچ پہ بیٹھے اور اس بینچ سے کوئی انصاف کی توقع کرے. ہمیں اس بینچ سے انصاف کی توقع جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور ہم اس چیز کو جو ہے وہ محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھیں گے. ذوالقرنین صاحب بھائی سے صاحب یہ بتا دیں کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، کارکنوں کے حوالے سے آپ فیصلہ کر چکے ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں کن دفعات کے تحت کیا نئے پرچے دے رہے ہیں یا پرانے پرچے ہیں، اس میں ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے؟ آخر کوئی لیگل چیز ہوگی جس کے تحت آپ ان کو رکھیں گے، وہ اس حوالے سے کام کرتے ہیں، ان حوالے سے بتا دیں. ان کو جو ہے وہ یعنی نقش امن اور یعنی انارکی پھیلانے کا ہی جو ہے وہ جرم ان کے اوپر لگایا جا سکتا ہے. باقی جو ہے وہ اگر کسی اور مقدمے میں جو ماخذ ہوئے، مطلوب ہوئے، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن سر دست جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی جھوٹا کیس نہیں ڈالا جائے گا. وہ خود آ کے وہ جو ہے وہ جیل کی وین میں بیٹھے ہیں، اور خود انہوں نے جیل جانا جو ہے وہ پسند کیا ہے. اب وہاں پہ وہ ویسے رہنا نہیں چاہ رہے، وہ رات گزارنا جو ہے وہ ان کے لیے کافی مشکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھیج دیں. تو اب بھیجنا بھی جو ہے وہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے، لیکن چلیں 2-4 دن بعد جو ہے وہ پھر آ ہی جائیں گے. لیکن ان کے لیے 2-4 دن ہی جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے خلاف کوئی نہ تو جھوٹا مقدمہ درج کیا جائے گا، نہ کو ان کے اوپر کوئی چیز ڈالی جائے گی. جو انہوں نے کیا ہے، جس قسم کے وہ نعرے مارتے ہوئے جو ہے وہ خود کو انہوں نے پیش کیا ہے، تو وہ امن و امان میں نقش ڈالنے والی بات ہے. تو اسی کے تحت جو ہے وہ مینٹیننس آف پیس آرڈیننس جو ہے اس کے تحت ہی ان کو جو ہے وہ رکھا جائے گا. اجاز صاحب جی این این سے. رانا صاحب 2 چیزیں پوچھتی ہیں. تو آپ نے ابھی فرمایا کہ جو آڈیوز ہیں ان کی تصدیق ہو گئی ہے فورینسک میں. مجھے یاد ہے بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی 2 ٹیپس دی تھی جسٹس قیوم اور جسٹس راشد عزیز کی، اور ان کو بھی استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا تھا. لیکن بینظیر بھٹو نے موو بھی کیا تھا سپریم کورٹ کو. تو کیا آپ کو کوئی ریفرنس حکومت لائے گی؟ نمبر 1. نمبر 2، ابھی آپ نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، ریفرنس جج صاحب کے لیے. اور دوسرا آپ نے ابھی کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسری جانب جو ضمنی انتخابات ہیں قومی اسمبلی کے، وہاں سے حکومتی اتحاد بیک آؤٹ کر رہا ہے. تو کیا اس سے یہ تعصب مضبوط نہیں ہو رہا کہ 13 جماعتیں مل کر بھی ایک اکیلے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی؟ نہیں، وہ مقابلہ اس کا ہے کہاں پہ. معاملہ یہ ہے کہ یہ ضمنی الیکشن جو ہے یہ 2 مہینوں کا الیکشن ہے. جو جنرل الیکشن ہے وہ 5 سال کی اسمبلی کے لیے ہوتا ہے. میں اس الیکشن کے لیے کی بات کر رہا ہوں جو جنرل الیکشن ہوگا، صوبائی ہو یا قومی ہو. لیکن ہماری یہ رائے ہے کہ وہ اکٹھا ہونا چاہیے، اور تمام صوبائی اور قومی اسمبلی کا بھی یک وقت جو ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ آئینی تقاضے اور فری اور فیئر الیکشن کا جو ہے وہ ماحول پیدا ہو. باقی یہ جو ضمنی الیکشن ہے، یہ ضمنی الیکشن تو 2 مہینوں کا الیکشن ہے. یعنی 16 اپریل کے بعد
اگر کوئی سیٹ خالی ہو تو اس کے اوپر الیکشن نہیں ہوگا. تو یہ تو ٹوٹل جو ہے وہ 1.5 مہینے کا الیکشن ہے. اس 1.5 مہینے کے الیکشن کو لڑنے کا ہمیں تو اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ منطق نظر نہیں آتی. یہ اگر لڑنا چاہتے ہیں تو لڑ لیں. ایاز سید صاحب جیو سے جی ریفرنس دیکھیں جی. ایک آڈیو جو فورنزک میں ٹیسٹ کلیئر کر چکی ہے کہ یہ کنورسیشن ہوئی ہے, تو اب اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں گے, ورنہ اگر ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ کہا جائے گا کہ جی آپ نے ان کی آواز کو جو ہے وہ کیوں نہیں کمپیئر کیا. تو اس لیے ہم اس کو کمپیئر کرنا چاہیں گے. ان میں سے کچھ کردار ایسے ہیں جن کو پکڑ کے بھی ان کی آواز جو ہے وہ نمونہ سیمپل لیا جا سکتا ہے, اور ان کو اس مقصد کے لیے اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. کچھ کے متعلق جو ہے وہ صرف استدعا کی جا سکتی ہے. تو یہ مرحلہ جو ہے اس کو ہم آئین, قانون اور رول کے مطابق پورا کر کے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پٹیشن کی جائے یا جو ہے وہ جوڈیشل کونسل جو ہے اس کو جو ہے وہ رجوع کیا جائے. ایاز سید صاحب جیو سے. اچھا ران صاحب یہ فرمائیے کہ آفتاب سلطان آپ کے علاقے سے یہ انہوں نے کل ریزائن کر دیا, اور جو باتیں انہوں نے اپنی ابتدائی خطاب میں بھی کہیں کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہتے تھے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے کہ ایک اپ رائٹ آدمی جس کو آپ خود, آپ اور آپ کے ساتھی ایک بڑے ایک اچھے کریڈینشلز والا آدمی تصور کرتے ہیں, وہ جس طریقے سے ریزائن کر کے گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ریزائن تو آپ کی گورنمنٹ اور آپ کے پرائم منسٹر کے خلاف ہے اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف؟ نہیں, دراصل وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کے آنیسٹ ہونے میں, ان کی انٹیگریٹی میں اور ان کے ایک بہت اچھا انسان ہونے میں میں خود ذاتی طور پہ ان کا بڑا مداح ہوں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن انہوں نے ساری زندگی ایسی اسائنمنٹ ہی کی ہیں جہاں پہ کوئی اتنا زیادہ کام وام ان کو نہیں کرنا پڑا, تو کام وہ اب بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. اور ان کی مثال وہ ایسی ہے کہ کچھ آفیسرز بیٹھے تھے تو ان میں سے ایک آفیسر نے کہا کہ میں نے زندگی میں غلط کام نہیں کیا. تو باقی آفیسر کہنے لگے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, کبھی نہ کبھی بندے سے کچھ غلطی ہو ہی جاتی ہے, تو کوئی نہ کوئی کام غلط ہو جاتا ہے. اس نے کہا میں نے زندگی میں کام کیا ہی کوئی نہیں ہے, تو اس لیے غلطی کیسے ہو جاتی. تو وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ریزائن کیا. جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ جی میرے اوپر دباؤ تھا کہ جی یہ کرو یہ کرو, بھائی یہ تو ہر کسی پہ دباؤ ہوتا ہے. جب آپ کسی ایسی جو ہے وہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں, کوئی مدعی ہوتا ہے, کوئی گواہ ہوتا ہے, کوئی ملزم ہوتا ہے, تو وہاں پہ لوگ سفارش بھی کراتے ہیں, دباؤ بھی ڈالتے ہیں, ادھر ادھر سے بھی جو ہے وہ معاملات کہتے ہیں کہ جی یہ کر دیں یہ نہ کریں. تو یہ دباؤ جو ہے یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کوئی آگے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی کنپٹی پہ کوئی جو ہے وہ ریوالور رکھ دے گا, یا کوئی آپ کو جو ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو جو ہے وہ ادروائز کوئی نقصان پہنچائے گا. چیئرمین نیب کی ایک اپنی پوزیشن ہے, اسے ایک جاب سیکورٹی حاصل ہے, تو یہ دباؤ اور اس دباؤ کے اوپر استعفیٰ جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کرنے والی بات ہے. باقی ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ ٹھیک ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. آخری سوال شاکر عباسی صاحب. نیوز پریس کانفرنس جو ہی ختم ہوئی, جس پریس کانفرنس میں وزیر اعظم نے تحفظات کا اظہار کیا سپریم کورٹ کے 2 ججز کا, اس کے بعد ہی سو موٹو لے لیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ ادارے نے آپ کو پیغام دیا ہے؟ بینچ کی تشکیل میں وہ 2 ججز بھی شامل ہیں جس پر آپ نے جو ہے اعتراض اٹھایا, تو یہ ایک نیا معاذ یا معاشر سیاسی معاذ آپ کی حکومت کے خلاف کھلے ہیں, ایک ادارہ آپ کے خلاف, ایگزیکٹو فور پارلیمنٹ کے خلاف جوڈیشری کھڑی ہوگی. نہیں دیکھیں, 9 ججز میں 2 ججز کو ہم کس طرح سے یہ سمجھ لیں کہ وہ ادارہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. اور نہیں تو یہ بینچ کی تشکیل کو ادارہ تو نہیں کرتا, یہ تو چیف جسٹس صاحب نے کی ہے, اور انہی 2 ججز نے ان کو لکھا تھا کہ سو موٹو نوٹس لیں.
یہ بھی بات ہے. یعنی یہ جن کے متعلق ہم نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، جن معزز جج صاحبان کے، ہمارے لیے آج بھی وہ محترم ہیں، آج بھی وہ معزز ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس وجہ سے ہمارا جو ہے وہ اعتماد نہیں رہا، اور اس کی جائز وجوہات ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے وہ سبمٹ کر رہے ہیں ان کی جو ہے وہ خدمت میں، اور ہمیں پوری امید ہے. میں ایک جو ہے وہ بائی پروفیشن جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ ایک وکیل کے طور پہ کیا ہے. میں عدالتوں کے احترام کو جو ہے وہ جانتا ہوں. مجھے آج بھی اس بات کی امید ہے کہ یہ دونوں معزز جج صاحبان اس بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے. بھلے ان کا جو ہے وہ بینچ بنا دیا گیا ہے، لیکن جب وہ بیٹھیں گے تو وہ خود جو ہے وہ ہمارے اعتراض کرنے سے پہلے بینچ سے علیحدہ ہو جائیں گے، یا ہمارے اعتراض کرنے پر جو ہے وہ بینچ سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے. ہمیں تو یہ امید ہے، اور ہمیں قطعاً یہ اندیشہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا ادارہ جو ہے وہ کوئی اتنی سی بات کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آگے سے جواب دینے اور گورنمنٹ کے خلاف محاذ کھڑا کرنے پہ تل جائے گا. تھینک یو جی. تھینک یو سر. یہ الیکشن کروائیں. بھئی معاملہ یہ ہے کہ اگر تم اس طرح سے ضد کر کے یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بات کو مانا جائے، تو معاملہ یہ ہے کہ تم نے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدل دیا ہے. ہم تمہیں اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے، اسی لیے آن دی فلور آف دی